السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج پھر عمران خان نے صحافیوں سے بہت امپورٹنٹ باتیں کی ہیں، بہت اہم اور بہت سارے موضوعات پر، یعنی شہباز شریف کی حکومت پر بھی بات کی اور سمجھ رہے ہیں کہ 6 مہینے میں یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ کیسے ختم ہو جائے گی، عمران خان کو کیوں اتنا یقین ہے اور وہ کتنا عرصہ جیل میں رہیں گے، یہ پیش گوئی بھی انہوں نے کی ہے کہ وہ کتنا عرصہ جیل میں رہیں گے، یہ بھی انہیں معلوم ہے۔ اس کے علاوہ عارف الوی صاحب کے حوالے سے وہ کامنٹ کر رہے ہیں، ان سے ناراض ہیں یا ناراض نہیں ہیں۔ پھر IMF کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیوں منع کیا ہے کہ ان کو قرض نہ دیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے منع نہیں کیا، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے منع کیا لیکن کیوں کیا، یہ ان کے پاس اس کا بھی آرگومنٹ موجود ہے۔ پھر شہداء کے حوالے سے یہ جو اس وقت کیمپین چل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف شہداء کا مذاق اڑا رہی ہے، اس پر بھی انہوں نے کامنٹ کیا ہے۔ پھر انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے بھی کوئی بات کیا۔ تو عمران خان صاحب نے کیا باتیں کی ہیں، سب سے پہلے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں پنجاب سرکار انوکھے کام کیا کر رہی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہ یہ کمال کا کیس ہے جس میں چوری بھی نہیں ہوئی، پیسہ بھی حکومت کے پاس ہے اور ٹرسٹ بھی چل رہا ہے، اس کا کیس بنا دیا گیا۔ اب القادر ٹرسٹ میں وہ سمجھتے ہیں کہ جو بنیادی طور پر یہ جو پیسے ہیں یہ برطانوی ایجنسی نے پکڑے تھے اور یہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے اور یہ پیسے جو ہیں وہ اس وقت سرکار کے پاس ہیں۔ اگر یہ پیسے سرکار کے پاس ہیں اور وہ پیسے گبن نہیں ہوئے اور وہ پیسے میں نے نہیں لیے اور وہ ٹرسٹ جو ہے وہ آج بھی کام کر رہا ہے، تو پھر کرپشن کہاں پر ہوئی ہے؟ اور وہ کہتے ہیں یہ عجیب کمال کا کیس ہے۔ اور اس پر جو ہے انہوں نے کہا، کافی تفصیل سے بات کی۔ حسن اور حسین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ حسن اور حسین سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ گھر خریدنے کا کے لیے پیسہ کہاں سے لایا۔ یہ وہی سوال ہے جو کل میں نے بھی اٹھایا تھا کہ آج تک ہمیں یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں وہ ہیں کس کے، ملکیت کس کی ہے، اور پھر وہ ملکیت جو ہے وہ اس کے لیے پیسے کہاں سے آئے، یہ آج تک ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حسین نواز اور حسن نواز پاناما میں پکڑے گئے تھے۔ حسین نواز نے ٹی وی پر کہا تھا کہ فلیٹ مریم نواز کے ہیں، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سارے پھر مکر گئے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی نگران حکومت، عمران خان نے کہا کہ نگران حکومت، الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک ہیں، سب کچھ جھوٹ پر چل رہا ہے، الیکشن جھوٹ پر مبنی ہوئے جس نے سب کچھ ایکسپوز کر دیا۔ الیکشن کمشنر کتنا جھوٹا ہے، فافن سمیت 5 رپورٹس کے باوجود بھی وہ بیٹھا ہوا ہے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دینا چاہیے لیکن وہ پھر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی کامنٹ کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے IMF کو کہا تھا، وہ IMF کی جو بات ہے نا کہ IMF کو خط لکھا، بہت سارے لوگ PTI کے کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے یہ تو نہیں منع کیا، ہم تو چاہتے ہیں کہ جی IMF کا پروگرام ضرور آئے، لیکن عمران خان نے مختلف موقف اختیار کیا اور دو ٹوک موقف اختیار کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے IMF کو کہا تھا کہ ملک میں سیاسی استحکام آنے تک قرض جاری نہ کیا جائے، یعنی وہ مان رہے ہیں کہ ہم نے IMF کو منع کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہ آ جائے ملک کو پیسے جاری نہ کیا جائے۔ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی استحکام نہ ہونے سے قرض کے پیسے ضائع ہو جائیں گے اور اس کا ملک کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اگین یہ برڈن بن کے عوام کے اوپر آ جائے گا، کیونکہ پے بیک لوگوں نے کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے، تو پیسے تو ضائع ہو جائیں گے کیونکہ اسٹیبلٹی تو ہے نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ملک میں سیاسی اسٹیبلٹی جب تک نہیں آ جاتی تب تک یہ قرض پروگرام جاری نہ کیا جائے، کیونکہ قرض پروگرام جاری ہونے سے بھی فائدہ نہیں ہوگا اور الٹا نقصان ہو جائے گا۔ یہ عمران خان صاحب مانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے IMF کو منع کر کے ٹھیک کیا، اور وہ ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ اپنے موقف پر قائم ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کہ ہماری معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ ڈالرز کی کمی ہے، ڈالر ملک میں لانے کا توڑ ہمارے پاس ہے اور یہ بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے ممکن ہے۔ وہ اس وقت سرمایہ کاری کریں گے وہ اس وقت سرمایہ کاری کریں گے جب حکومت مستحکم ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب مستحکم حکومت ہوگی، اوورسیز پاکستانی سرمایہ کاری کریں گے، ڈالرز پاکستان میں آئیں گے، ڈالرز کی کمی کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور یوں ہماری معیشت آگے چلے گی۔ عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ جب ہم آئیں گے تو یہ معاملہ اس وقت حل ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ حکومت 5 سے 6 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتی، اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ اس لیے نہیں بنی کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ سیٹ اپ نہیں چلے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت چل ہی نہیں سکتی، 5-6 مہینے چلے گی، اس سے زیادہ یہ حکومت نہیں چل سکتی۔ اچھا، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ عارف الوی صاحب سے میری کوئی ناراضی نہیں ہے، یعنی کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ عارف الوی صاحب جو ہیں انہوں نے عارف الوی صاحب نے پرفارم نہیں کیا، PTI کے جو مفادات ہیں اس کو سرو نہیں کیا، اور باہر نکلنے کے بعد انہوں نے ایک ایسی پریس کانفرنس بھی کی تھی صدارت چھوڑنے کے بعد کہ بھائی میں نے اپنی نیکی سے کام کیا ہے، باقی جو سزا مجھے دینی ہے دے دو۔ لیکن عمران خان نے کہا کہ مجھے عارف الوی سے کوئی ناراضی نہیں ہے، مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے، انہوں نے تو معاملات حل کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن میری طرف سے یعنی وہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے بھی کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن دوسری طرف سے میرے نام پر کانٹا لگا دیا گیا تھا۔
وہ کہتے ہیں مسائل اس لیے حل نہیں ہوئے کہ میرے نام پر کاٹا لگا ہوا تھا، ورنہ عارف الوی صاحب کی جو کاوشیں ہیں اور میری جو کاوشیں ہیں اس میں کوئی کمی نہیں تھی، یہ عمران خان صاحب مانتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو خواجہ آصف صاحب آج کل بات کر رہے ہیں کہ جنرل فیض کو بلایا جائے اور جنرل باجوہ کو بلایا جائے اور پارلیمنٹ میں بلا کے ان سے حساب کتاب کیا جائے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں افغان حکومت نے TTP کا مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی، جنرل باجوہ سے میں نے کہا تھا کہ جنرل فیض کو تبدیل نہ کریں اسی لیے، اور دہشت گردی اور افغانستان کا مسئلہ حل کر سکتے تھے جنرل فیض، میں نے اسی لیے منع کیا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ لیکن جنرل باجوہ نے کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا کہ عمران خان جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یعنی میرے بارے میں جنرل فیض کے بارے میں جنرل باجوہ نے کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا کہ جنرل فیض کو عمران خان آرمی چیف لگانا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں حالانکہ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اچھا، یہی وہ سارا معاملہ ہے نا جس کے اوپر یہ پلان کیا گیا۔ نون لیگ بھی یہ سمجھتی تھی کہ جنرل فیض کو لگائیں گے اور جنرل فیض آ کر پھر کوئی سسٹم میں کوئی تبدیلی لے کر آئیں گے، پھر ہمارا راستہ بالکل بلاک ہو جائے گا۔ تو انہوں نے بھی گھبرا کر جو ہے وہ اس آپشن پر غور کیا کہ ٹھیک ہے، طریقے تو اعتماد لے کر آتے ہیں اور ان کو ختم کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا، عمران خان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے ان کو آرمی چیف لگانا ہے، لیکن میرے بارے میں عمران خان جنرل فیض اور میرے بارے میں آرمی چیف نے کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ بات کی جنرل باجوہ نے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ علی امین کو صوبہ چلانا ہے، وہ اس لیے اسے پیسے چاہیے، وہ صوبے کا شیئر لینے کے لیے وزیر اعظم سے ملا، اسے وزیر اعظم کے ساتھ تصویر اس وقت بنوانی چاہیے تھی جب پیسے مل جاتے، اس سے پہلے تصویر نہیں بنوانی چاہیے تھی۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی شریف پھنس چکے ہیں کہ اگر یہ بوٹ کو چھوڑتے ہیں تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، لیکن اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ نواز شریف کب لندن بھاگے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بری طرح پھنس گئے ہیں، یہ بوٹ کو چھوڑیں گے تو سیاست ختم ہو جائے گی، اور نواز شریف لندن جا رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کب بھاگے گا۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جنرل سرفراز کی شہادت پر بہت دکھ تھا، جس سے فوج کو ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ سوشل میڈیا ایک سمندر ہے، ہمارے کسی بھی آفیشیل اکاؤنٹ سے فوج کے شہداء کے خلاف کوئی ٹویٹ نہیں کی گئی، ہمارے اور فوج کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جس نے CCTV فوٹیج چرائی وہی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے پیچھے ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کبھی شہداء کی بے حرمتی نہیں کی، جو لوگ کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب مجھے گولی لگی تو جنرل فیصل کا میں نے نام لیا تھا، وہ کہتے ہیں تب تو کوئی جلاؤ گھیراؤ نہیں ہوا، سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کر کے میرے اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ISPR معاملات کو سیاسی رنگ دے رہا ہے، اس پر سخت تنقید کرتا ہوں۔ ISPR کو سوشل میڈیا کیمپین میں مخصوص سیاسی جماعت کے ملوث ہونے سے متعلق نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ اس حوالے سے ہم سے پہلے پوچھے تو صحیح۔ وہ کہتے ہیں ISPR نے جو بیان دیا تھا اور پھر اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں سخت تنقید کرتا ہوں، یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ 23 مارچ کے جلسے میں دھاندلی کے شکار بننے والی تمام سیاسی جماعتوں کو ہم دعوت دیں گے۔ یہ 23 مارچ کو جو PJ کا جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں شیخ رشید کو بھی بلائیں گے، مولانا فضل الرحمان کو بھی جلسے میں شرکت کی دعوت دیں گے، مگر ان کا کسی کو پتہ نہیں کہ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے، لیکن ہم ان کو بلائیں گے۔ تو یہ بہت ساری امپورٹنٹ باتیں عمران خان نے آج صحافیوں سے ملاقات میں کہی ہیں۔ اچھا، آپ آ جائیں ذرا ایک اور سٹوری پر، اور وہ ہے آج ہمارے دوست انور سمرہ صاحب نے ایک اور سٹوری دی ہے۔ پچھلے دنوں انہوں نے ہی یہ سٹوری دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مریم نواز نے 3.25 کروڑ روپے مانگ لیے اپنی گاڑی کے رینوویشن کے لیے۔ آج انہوں نے سٹوری دی ہے کہ 55.35 کروڑ کے 9 منصوبے جو ہیں وہ نواز شریف سے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ مریم نواز کی جو پنجاب حکومت ہے 3 ماہ کے ترقیاتی بجٹ میں، یعنی پورے سال کا منصوبہ نہیں ہے، صرف 3 مہینے کا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں 55.35 کروڑ کے جو 9 منصوبے ہیں وہ نواز شریف کے نام سے منسوخ کیے ہیں۔ ان میں جو کون کون سے منصوبے ہیں، اس میں تعلیم کے ہیں، صحت کے ہیں، کھیل کے منصوبے شامل ہیں۔ نواز شریف کے نام پر ترقیاتی منصوبوں میں میڈیکل کالج گجرات، انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا، انسٹیٹیوٹ آف کینسر لاہور اور دیگر پروجیکٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان، انفارمیشن ٹیکنالوجی سٹی لاہور، آسٹروٹرف اسٹیڈیم سیالکوٹ، ہاکی اسٹیڈیم سیالکوٹ اور دیگر کچھ پروجیکٹس جو ہیں وہ بھی نواز شریف کے نام سے منسوخ کیے گئے ہیں۔ اور مقصد اس کا یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں، ینگ لوگ ہیں، جو یوتھ ہے، یعنی جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف بڑی رغبت رکھتی ہے، اس کو کس طرح سے کھینچ کھانچ کے نون لیگ کی طرف لایا جائے۔ تو نوجوان نسل میں نواز شریف کی مقبولیت کو زیادہ بنانے کے لیے اور یقینی بنانے کے لیے یہ منصوبے نواز شریف کے نام سے منسوخ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں جو پنجاب حکومت کے 30 ارب کا جو رمضان پیکج تھا، رمضان نگہبان پیکج، اس پر بھی نواز شریف کی تصویر لگائی گئی تھی۔ تو نواز شریف کی تصویر اور نواز شریف کے نام کے ساتھ اب کیمپین کی جا رہی ہے، یعنی سرکاری پیسے پر
پارٹی کی کیمپین ہو رہی ہے، نواز شریف کی کیمپین ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس پر کون کون سے لاز ہوتے ہیں، اخلاقیات کے تمام لاز اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، لیکن کیا نواز شریف کے نام کو، کیونکہ اس پر آج ہائی کورٹ میں بھی گئے ہوئے تھے اظہر صدیق صاحب ایک درخواست لے کر، اور اظہر صدیق صاحب نے کہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں کہ نواز شریف کی تصویر ہٹائی جائے راشن بیگ کے اوپر سے، تو لاہور ہائی کورٹ نے ان کی درخواست مسترد کر دی ہے. تو شاید قانون تو اس پر قانون تو اس کے اوپر لاگو نہ ہوتا ہو، لیکن بہرحال یہ بہت ایک عجیب و غریب سی بات ضرور ہے کہ آپ اپنی پارٹی کی تشہیر کے لیے استعمال کر رہے ہیں سرکاری خزانے کو. اچھا جی، اس کے علاوہ آج علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے لیے ایک ریلیف اور ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ان کو 2020 میں کچھ اثاثے چھپانے کے الزام میں ایک انکوائری شروع کی تھی الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن نے ان کو 26 مارچ کو طلب کیا تھا اور کہا تھا کہ جی ایک درخواست گزار آیا تھا کہ جی انہوں نے 2020 میں کچھ اثاثے چھپائے تھے اپنے، اب ظاہر نہیں کیے تھے. اچھا، حالانکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ قانون کہتا ہے کہ 120 دن میں آپ کو اس پر ایکشن لینا ہوتا ہے، اور 120 دن گزر جائیں تو ٹائم بارڈ ہوتا ہے. یہاں پر 2020 کی درخواست علی امین گنڈا پور کے خلاف آئی اور اس پر بھی ایک نوٹس لے لیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. تو آج پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جو کارروائی ہے اس کو معطل کر دیا ہے، اور اس کے لیے الیکشن کمیشن نے جو 26 کو نوٹس جاری کیے تھے، ظاہر ہے اب وہ سب نہیں ہوں گے یا وہ اب اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے اس کو فی الحال کارروائی کو معطل کر دیا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے آج ویسے ایک دلچسپ اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی رشوت مانگنے والے افسر کا سر پھاڑ دو اور میرا نام لو. کوئی رشوت مانگے تو اینٹ اٹھاؤ اور اس کے سر میں مارو. تو میرا خیال ہے کہ اس پر تنقید ہو رہی ہے کہ جی یہ تو اس طرح تو آپ قانون کو لوگوں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے شاید یہی کہا ہوگا کہ رشوت جو دینے والا ہے یعنی اس کی رشوت کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر بھی اگر وہ ان الفاظ کا استعمال نہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ اس سے کوئی اس کے لغوی معنی بھی لے سکتا ہے. حالانکہ اس کا مطلب میں مانتا ہوں کہ یہی ہوگا کہ جی رشوت بالکل نہ دے کر کوئی مانگے اور اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، اس کی شکایت ہونی چاہیے. بہتر ہوگا کہ علی امین گنڈا پور صاحب ایک سسٹم بنا دیں کہ کوئی افسر رشوت مانگے تو اس کی رپورٹ اور اس کی شکایت کس جگہ پر کرنی ہے اور کیسے اس کے خلاف عمل کرنا ہے، اور پھر کیسے اس بندے کا پھر کام بھی ہونا چاہیے. نہیں ہے کہ اس نے شکایت کر دی، اس بیچارے کا کام ہی نہیں ہوا. لوگ اسی لیے رشوت دیتے ہیں کہ چلے کام ہو جائے گا تو یا جلدی ہو جائے گا، تو کام بھی نہ ہو اور وہ شکایت بھی کرتے اور افسر کے خلاف ایکشن بھی ہو جائے اور کام بھی نہ ہو تو کیا فائدہ. کام بھی اس کا ہونا چاہیے. اس طرح کا سسٹم جو ہے وہ بنایا جانا چاہیے. آخری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ڈیل، پاکستان بڑا خوش ہے کہ آج پاکستان اور پاکستانی حکومت بہت خوش ہے کہ آئی ایم ایف سے ڈیل مکمل ہو گئی ہے. 1.1 بلین ڈالر کی قسط پاکستان کو جلد مل جائے گی. اور آئی ایم ایف نے آج اپنی ایک پریس ریلیز میں یہ بھی کہا ہے کہ حکومت پاکستان نے آئندہ کے ایک طویل مدتی پروگرام کے لیے بھی اپنی دلچسپی ظاہر کی ہے، اور وہ پروگرام بھی زیر غور ہے، اس کو بھی کنفرم کیا گیا ہے. تو اب دیکھیے 1.1 ارب ڈالر کی نئی قسط ملنے سے پاکستان کی مشکلات کتنی حل ہو پاتی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.